محمد. بیٹھ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. محمد اور آل محمد پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام مومنوں سے گزارش ہے کہ وہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہو چکا ہے. تمام مومنوں سے گزارش ہے کہ وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی بآواز بلند تر صلوات. ماشاءاللہ علامہ ذوالفقار حیدری چدر صاحب تشریف لا چکے ہیں. علامہ صاحب کی آمد میں بلا بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں.
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، یہ جون سا زمین سے اگتا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، یہ جان سے حر منائے جاتے ہیں، کارخانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، یہ جانا مانگو میں دل نہیں دوں گا، جانا مانگو میں دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، محمد و آل محمد پہ بلند تر صلوات۔ دعائے ظہور امام زمانہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وكل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد، مل کے صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول ما خلق اللہ نور صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ سب کو اطلاع بھی ہے کہ آج جشن
ظہور مصطفیٰ شہنشاہ انبیاء دو جہانوں کے بادشاہ کا جشن ہو رہا ہے، اور تمام مسلمانوں سے اہل اسلام سے دعوت ہے کہ آؤ شہنشاہ انبیاء کا جشن مناؤ۔ جشن منائیں گے تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جن کی آمد کا جشن منا رہے ہیں ان کے ماننے والے ہیں۔ مجھے موضوع دیا گیا ہے نعت شریف کا، میں کوشش کراں گا کہ دو چار شعر پڑھ کے سرکار دی شان وچ تے ایک دو نعتاں پڑھاں جڑیاں تساں اگے سنیاں نہ ہو، کیونکہ نعتاں تساں سندے رہندے ہو، لیکن میں بھی کوشش کیتی ہے کہ ایک دن نعت وہ پیش کراں جیڑی بندے گھٹ سندے ہوں، تے سارے دی توجہ ہوئے تے سرکار دے شعر تو شروع کریے۔ سرکار نے صدیا کول اپنے، میں گل اپنے تو اوکھی شروع کیتی ہے، تسی جڑے جان دے ہو، لیکن کوشش کراں گا کہ توڑے معیار تے اتر کے سائیاں دا ذکر کر لواں۔ سرکار نے صدیا کول اپنے، ایک کرم جے نہیں تے کی۔ تھوڑی جی حوصلہ افزائی کرنی ہے تاکہ میں محسوس کراں کہ میں نعت پڑھ رہا ہوں۔ سرکار نے صدیا کول اپنے، ایک کرم جے نہیں تے کی۔ کجے عیب حضور نے عیبیاں دے، اے بھرم جے نہیں تے کی۔ کجے عیب حضور نے عیبیاں دے، اے بھرم جے نہیں تے کی۔ لگے پتھر تے مسکرا پونا، دل نرم جے نہیں تے کی۔ جتے نقش لگے اندے قدماں دے، او حرم جے نہیں تے کی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی الحسن، اللہم صلی علی محمد۔ خوشبو بھری فضائے سونا جو آگے آئے، کیونکہ تانوں پتہ ہے جڑے بندے آج نماز شب ادا کیتی ہے، جس وقت نسیم سیر چلیے انہوں خوشبو ضرور آئی ہوئے، تے جڑا بندہ اٹھے 8 بجے انہوں کی پتہ ہے کہ خوشبو ہے کہ کوئی نہیں۔ خوشبو بھری فضائے سونا جو آگے آئے، ہونٹاں تے مرحبا ہونٹاں تے مرحبا سونا جو آگے آئے۔ گلیاں بھی تو سجا چا، ویڑے بھی تو سجا چا، گلیاں بھی تو سجا چا، ویڑے بھی تو سجا چا۔ میلاد دی خوشی وچ جھنڈیاں تے جھنڈے لا چا، جھنڈیاں تے جھنڈے لا چا۔ اتنی تے کر وفائے سونا جو آگے آئے، اتنی تے کر وفائے سونا جو آگے آئے۔
टल गए ने दुख तर कशी दे सारे आजाब टल गए ने आजाब टल गए ने दियां दे सरदाए सोहना जो आ गया है। मोहम्मद और आले मोहम्मद पर बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जितने सरकार दी खुशी शामिल होयो मेरी तरफों सब नू अज दे दिन दी दो मासूमां दी आमद दी मुबारक होवे। मैं कोशिश की है कि अज दे जिक्र पाक विच कि नात पढ़ा जो अज दे हवाले नाल होवे। एक विला जी इजाजत जो मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रंग लग गए ईद मलाद दी आई है हर कोई खुश दिसदा है। जेड़ा बंदा अज भी खुश ना होया वो दुनिया ते खुश नहीं हुंदा। जेड़ा सरकार दी आमद ते खुश ना होवे फिर उन्हें खुश कित्थों होना है। जदों अल्लाह खुश है अल्लाह दे मलाइक खुश ने हर चीज़ खुश है पूरी कायनात खुश है जर्रा जर्रा खुश है तो फिर मैं तां वास्ते पढ़दा पिया रंग लग गए ईद मलाद दी आई है हर कोई खुश दिसदा है। रंग लग गए ईद मलाद दी आई है हर कोई खुश दिसदा है। नूर दियां बदलियां रिम झिम लाई है हर कोई खुश दिसदा है। नूर दियां बदलियां रिम झिम लाई है हर कोई खुश दिसदा है। आई सोनी रात सुहावे कुल रातां दी सरदारे इस राती रहमत रब वरताई हर कोई खुश दिसदा है। या रसूलुल्लाह या चन आमना दा कायनात अंदर चन आमना दा कायनात अंदर आया रहमतां दा साहिबान बन के। भाई तवज्जो करे जी यार मैं तुहाडे वास्ते पढ़ रहा। चन आमना दा कायनात अंदर आया रहमतां दा साहिबान बन के वद्दुहा मुखड़ा ते वल्लैल जुल्फा बिन सायदे आया इंसान बन के। चन आमना दा कायनात अंदर आया रहमतां दा साहिबान बन के वद्दुहा मुखड़ा ते वल्लैल जुल्फा बिन सायद आया इंसान बन के। आका नबियां दा आया कोल साडे साडियां बख्शिशां दा समान बन के इदियां करन हिफाजत जग अंदर अगों रब मिलिया इमरान बन के। रंग लग गए अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह हैदरी आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रंग लग गए हजरत आमना सल्लल्लाहु अलैहा बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रंग लग गए ईद मलाद दी आई है हर कोई खुश दिसदा है।
نور دیاں بدلیاں رم جھم لائیے ہر کوئی خوش دسدا ہے میں شعروں پڑھن لگا جڑا اج چل رہے ہے کیونکہ ربیع الاول دا مہینہ 12 تو لے کے دنیا دے ہر گھر وچ کوشش ہو رہی ہے تے اج 17 ربیع الاول ہے تے اج بھی یہ گل نہیں چلنی تو پھر چلنی کدوں ہے گھر گھر حسن نعتاں سونے دیاں گلاں باتاں گھر گھر حسن نعتاں سونے دیاں گلاں باتاں نگر نگر گلی گلی روشنائی ہے ہر کوئی خوش دسدا ہے نگر نگر گلی گلی روشنائی ہے ہر کوئی خوش دسدا ہے رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئی ہے ہر کوئی خوش دسدا ہے کھا کے رزق رسول اللہ دے صدقے دا نہ کر گستاخ کلام کوئی بندہ آکھ نہیں سکتا کہ میں سرکار دا صدقہ نہیں کھاندا کھا کے رزق رسول اللہ دے صدقے دا نہ کر گستاخ کلام او جڑے رزق تے مور سرکار دی نہیں ساڈے واسطے رزق حرام کھا کے رزق رسول اللہ دے صدقے دا نہ کر گستاخ کلام او جڑے رزق تے مور سرکار دی نہیں ساڈے واسطے رزق حرام تے جدوں لویے نام محمد دا آندہ رب دا پاک سلام اندہ صدقے وچ او بخشے گا تے ساڈے جرم تمام رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئی ہے ہر کوئی خوش دسدا ہے نور دیاں بدلیاں رم جھم لائیے ہر کوئی خوش دسدا ہے صلوات جنت دیاں حوراں پریاں آکے در مطلب تے کھڑیاں جنت دیاں حوراں پریاں آکے در مطلب تے کھڑیاں کم کڑا ہے گاؤ سہرے خالق ڈیوٹی لائیے ہر کوئی خوش دسدا ہے گاؤ سہرے خالق ڈیوٹی لائیے ہر کوئی خوش دسدا ہے رب ذکر رسول اللہ دے نال کیتا تحریر قرآن حدیث رب ذکر رسول دے نال کیتا رب ذکر رسول دے نال کیتا تحریر قرآن حدیث نہیں وارا کھاندا خالق کو کرے کوئی محبوب دی ریس نہیں وارا کھاندا خالق کو کرے کوئی محبوب دی ریس جیڑا اپنے ورگا آندا ہے اندے ورگا کون خبیث اینو ایویں کڈ وچوں دنیا دو جویں رب کڈیا ہائے 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 ہوئے 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 رب ذکر رسول دے نال کیتا تحریر قرآن حدیث نہیں والا
अखां दा खालिक को करे कोई महबूब दी रीस ते जेड़ा अपने वर्गा आंदा है उंदे वर्गा कौन खबीस इनू एवें कड विचों दुनिया दो जिवें रब कढ़िया अबलीस रंग लग गए ईद मिलाद दी आई है हर कोई खुश दिसदा है नूर दियां बदलियां रिम झिम लाई है हर कोई खुश दिसदा है बेशक बेशक रब जिक्र रसूल दे नाल कीता तारीर कुरान हदीस ओ नहीं वारा खांदा खालिक को करे कोई महबूब दी रीस ते जेड़ा अपने वर्गा आंदा है उंदे वर्गा कौन खबीस इनू एवें कड विचों दुनिया दो जिवें रब कढ़िया अबलीस रंग लग गए ईद मिलाद दी आई है हर कोई खुश दिसदा है नूर दियां बदलियां रिम झिम लाई है हर कोई खुश दिसदा है सारे मिलके एक दफा सलवात सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मेरे पाक हजूर दे शहर दी गलियां चों कोई गली नाराज ना हो मैं अर्ज कर रहा जेड़े मदीने टुर गए ने जेड़े उतों हो आए ने ते जेड़े अजे तक नहीं हो आए इस जिक्र दा सदका मौला उन्हां नूं भी ओ सादत नसीब फरमाए ते 14 दा सवार बनाए मेरे पाक हजूर दे शहर दी गलियां चों कोई गली नाराज ना हो मेरे पाक हजूर दे शहर दी गलियां चों कोई गली नाराज ना होवे होवे शहबाज अली जा मेरे अली कोई वली नाराज ना होवे ते जेड़ी वंडे नेमत हर एक नू ओ तली नाराज ना होवे हाकम रुसदा है ते जग सारा रुस जावे मौला अली नाराज ना होवे रंग लग गए ईद मिलाद दी आई है हर कोई खुश दिसदा है नूर दियां बदलियां रिम झिम लाई है हर कोई खुश दिसदा है असां ताज ते तख्त नू की करना जेड़े बंदे दुनिया भजी है मगर मैनू शाही लब जावे कोई आंदा मैनू कुर्सी लब जावे अपना अकीदा हर शहर ने बयान किया है ते मैं असां ताज ते तख्त नू की करना तुहाडे सारियां दियां समातां वास्ते शेर बड़ा लतीफ जिहा है जे तुसां समझ लिया असां ताज ते तख्त नू की करना है साडा ताज तेरी नाल असां ताज ते तख्त नू की करना साडा ताज तेरी नाल ने ऐ कमली वालिया महबूबा तेरी याद दिले दा चैन जी ठीक है सरकार जी आखो तो शेर हुणे पढ़ के छड़ देने असा ताज ते तख्त नू की करना है साडा ताज तेरी नाल ऐ कमली वालिया महबूबा तेरी याद दिले दा चैन ते तू हाकम हर एक हाकिम ते ए हाकिम दा
सच कहना कसम हुसैन रंग लग गए ईद मिलाद दी आई है हर कोई खुश दिसदा नूर दियां बदलियां रिम झिम लाई है हर कोई खुश दिसदा सलवात लो जी जेड़े जेड़े बंदे नीयत इस ते बैठे ने दुआई रबाइए ते दुआवां अपनियां ज़हन च रखिया जे ते मैं कोशिश करांगा इस शेर दे सदके इस रबाई दे सदके मौला साडी मुराद पूरी फरमाए ना ताज ते तख्त दी झलक वखा बस आखिरी शेर ते तुहाडे सारे कोल दुआ इसे तुसां हौसला अफजाई ज़रूर करनी है क्योंकि एक मैं अपने मन की दुआ पेश कर रही ना 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 ताज ते तख्त दी झलक वखा बस ओंदी नालैन वखा ना तख्त दी झलक वखा बस ओंदी नालैन वखा चा सारी जिंदगी लंघ गई दर्दां विच एक पल ते ज़ैन वखा सारी जिंदगी लंघ गई दर्दां विच एक पल ते चैन वखा जिस रात नू हाकम वसल होवे मन अर्जियो ज़ैन वखा चा अल्लाह मरन तू पहले एक बारी ओ दर पाक हुसैन वखा अल्लाह अकबर पढ़ दें तो मेरा पढ़ने को जी चाहे जरा सलवात पढ़ दें तो मेरा पढ़ने को जी चाहे ये मजलिस हक परस्तों की है मजलिस हक परस्तों की वो आए जिसका जी चाहे ये मजलिस हक परस्तों की वो आए जिसका जी चाहे अगर कुछ शौक हो दिल में थोड़ा कुरान पढ़ दूंगा अगर कुछ शौक हो दिल में थोड़ा कुरान पढ़ दूंगा मोहम्मद मुस्तफ़ा की आल की मैं शान पढ़ दूंगा मवद्दत जिसके दिल में हो मवद्दत जिसके दिल में हो वो आए जिसका जी चाहे मवद्दत कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा व मन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफूरुन शकूर मवद्दत जिसके दिल में हो मवद्दत जिसके दिल में हो वो आए जिसका जी चाहे या अली यहाँ पर हक को बातिल की यहाँ पहचान होती है यहाँ पर हक को बातिल की यहाँ पहचान होती है हुसैनी और यजीदी की यहाँ पहचान होती है जो हक की बात सुनने को जो हक की बात सुनने को वो आए जिसका जी चाहे वो हक की बात सुनने को वो आए जिसका जी चाहे अली का बुग़्ज़ ले जाएगा इंसान को जहन्नम में अली का बुग़्ज़ ले जाए
گا انسان کو جہنم میں، جو اپنے کو جہنم سے، جو اپنے کو جہنم سے بچائے، جس کا جی چاہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نہیں پڑھ رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ رَبُّكَ مَن يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اللہ جیسے چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، اور میں اللہ جس کو چاہتا ہوں انتخاب کر کے منتخب کرتا ہوں۔ ما کان لہم الخیرہ، یہ لوگوں کے بنانے کا کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی جن کو میں اللہ بناتا ہوں ان کو نہیں مانتے، اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں۔ ہاں دیکھیے صاحبان، خداوند کریم آپ کو جزائے خیر دے کہ اللہ نے جس وقت ارواح کو خلق کیا تو ان کو امتحان کے لیے ایک سوال کیا کہ میں ایک اپنا محبوب بنا رہا ہوں، میں اپنا ایک محبوب بنا رہا ہوں، کیا میں خلق کر رہا ہوں، کیا تم اس سے اور اس کی آل سے محبت کرو گے؟ کیا تم اس سے اور اس کی آل سے محبت کرو گے؟ اب سننا غور سے، جنہوں نے نہ ہوں کیا نہ ہاں کیا، وہ تو وہ بن گئے کہ اساں سارے انمندے ہیں، وہ ہو بن گئے ساڑھے واسطے سارے سردار ہیں، اور ہے، اور جنہوں نے لبیک کہا وہ شیعہ نے حیدر کرار بنے۔ لبیک کہا یا اللہ ہم محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں کسی کو نہیں سمجھیں گے، اور اس کی آل کے مقابلے میں کسی کو نہیں سمجھیں گے، اور حیدر کرار کے مقابلے میں کسی کو نہیں سمجھیں گے۔ ان کو کہتے ہیں شیعان علی، اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ بن گئے کہ جو نہ رسول کو سمجھ سکے نہ رسول کی آل کو سمجھ سکے۔ اب دیکھو جہاں میں یہ ذکر کر رہا ہوں ان کی روحیں موجود تھی، انہوں نے لبیک کہہ دیا، تو اللہ نے فرمایا جہاں مرضی پھرتے رہو، آخر تم نے آنا ہے آل محمد کے دروازے پر۔ ہاں تم کی جب غیرت جاگے گی نا تو تم کہو گے کہ ہم حسین کا ساتھ دیں گے، ہم حسین کا ساتھ دیں گے، ہم یزید کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، خسارے کے سوا یزیدیوں کو کچھ نہیں ملتا، ظالموں کو کچھ نہیں ملتا، اور مومن جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ مومنوں کو کچھ ملتا ہے، کافروں کو کچھ نہیں ملتا، منافقوں کو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں منافقوں کو جہنم میں سب سے نچلے درجے میں بٹھا دوں گا، سب کو، کیونکہ وہ دین میں منافقت کریں گے، اللہ کو مانیں گے، اللہ کے رسول کو نہیں مانیں گے۔ جب اللہ کے رسول کو مانیں گے پھر آل رسول کو نہیں مانیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دیکھیں رسول پاک کی حدیث ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، تو جنت اور جہنم کو بانٹے گا۔ قرآن علماء کے سر پہ رکھو، سوائے علی مرتضیٰ کے کوئی اور ہے جو جنت اور جہنم کو بانٹے؟ جب کوئی اور ہے نہیں تو پھر برابری کیسی؟ ارے وہ سارے کے سارے غلام ہیں، وہ سارے کے سارے غلام ہیں۔ اب دیکھیے ہمارا ایمان جو ہے وہ قرآن پر ہے
یا محمد مصطفیٰ کے فرمان پر ہے؟ اب دیکھو سنی شیعہ بھائیوں، ہم محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، میں سوال ایک کر رہا ہوں، ہم محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب میں نے سوار شاہ سے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی تحقیق کے میں نے کہہ دیا تیرے ماں باپ کافر ہیں۔ وہ کیا کہے گا؟ مولوی تیرا دماغ صحیح ہے، دماغ تیرا خراب ہو گیا، تو میرے ماں باپ کو کافر کہہ رہا ہے جبکہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے ماں باپ ہیں کون، اور تو نام ہی نہیں جانتا خبیث، اور تو میرے ماں باپ کو کافر کہہ رہا ہے۔ اور جو شخص محمد مصطفیٰ کے والدین کو کافر کہے وہ کون ہے؟ بہت بڑا خبیث ہے۔ سنیں میں قرآن پڑھ رہا تھا، اس تفسیر میں دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ مجھے اجازت ہے میں اپنی ماں کی قبر پہ جاؤں؟ اللہ نے فرمایا ہاں اجازت ہے، جاؤ۔ اب رسول اعظم علیہ السلام وہاں تشریف لائے، اپنی ماں کی قبر کو گلے لگایا اور پھر عرض کی یا اللہ میں اس کی بخشش کے لیے دعا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا نا 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 نہیں کرنی۔ اب یہ بتاؤ جو محمد مصطفیٰ اپنی ماں کو نہیں بخشوا سکتا تجھے بخشوائے گا؟ غور کیجئے۔ اب میں اس ششو پم میں تھا، میں نے کہا یہ بات کیا ہوئی کہ ہمارے رسول کے، ہاں ہمارے رسول کے خلاف اگر کوئی غیر کہے نا تو دکھ نہیں ہے، کیونکہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، وہ بے شک کہتا رہے، لیکن اپنا کوئی کلمہ پڑھنے والا کہہ دے تو میں کہتا ہوں یار پھٹے منہ تیرا، یہ کیا کھیائی۔ اچھا پھر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، دیکھا وما محمد الا رسول، میرا رسول خدا نہیں ہے، میرا رسول ہے، قد خلق من قبل الرسل، پہلے بھی میں نے رسول بھیجے ہیں، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مریم کا بیٹا رسول خدا نہیں ہے، مجھ اللہ کا نبی ہے، قد خلق من قبل الرسل، پہلے بھی میں نے رسول بھیجے ہیں، وَأُمُّهُ صِدِّقَةٌ، ان کی مائیں صدیقہ ہیں۔ اللہ واحد لا شریک گواہی دے رہا ہے کہ میں جو نبی بھیجتا ہوں ان سب کی مائیں صدیقہ ہیں۔ اور پھر وہ رحمت للعالمین کیسا ہوا جو اپنی امت کو نہیں بخشوا سکتا، اپنی ماں کو نہیں بخشوا سکتا، وہ رحمت للعالمین کیسا؟ اب دیکھو محمد مصطفیٰ تمام نبیوں کے سرتاج ہیں، تمام نبیوں کے سرتاج ہیں، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ نعرے جہنم حرام کی، خالق نے اس پہ نعرے جہنم حرام کی، لیوے نبی کا نام جو جنت خدا سے لے خیرات بٹ رہی ہے محمد کے نام کی۔ پڑھنے کو تو جی چاہتا ہے لیکن کیا کریں۔ التماس دعا برائے کریم کبریا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذا الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم محفظا وقیدا وناصرا وذلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ انمت متیافیہ طویلہ یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جی میں ذکر سونا ہے، ذکر دے بارے سونے، صلوات سونی پر والے محمد ذات محمد صلی اللہ محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ چوٹاں دے خالق دے نا بلندے انجے بلند آواز نال گواہی دو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری علی علیہ السلام۔ تو سب تو پہلے دعا کر دوں تو سب تمام شریفوں دا اس مقدس مقام تے ٹوڑا ہے، بانیان جشن دا پر خلوص اہتمام
لنگر نیاز مالک اپنے بارگاہ منظور و مقبول فرماوے اور اس جشن دا صدقہ مالک انہوں دے رزق وقت مزید اضافہ فرماوے صلوات سارے مل کے پڑھو اللہم صلی علی محمد کیونکہ سرکار دی آمد دا دن ہے آج میں جناب نو ایک دو ناتا تے ایک قصیدہ نیاز ہو سا عزتدار بھائی نو ممبر دے سا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کہ میرے لے کوئی خاکی وہ تیرے نال سونیا کہ میرے لے کوئی خاکی وہ تیرے نال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا نعرہ مل کے ماری علی دے نام دا جو عرشت تینو سونے ہو رب نے بلایا ہے عرشت تینو سونے رب نے بلایا ہے سارا قرآن تیری شان چ آیا ہے او سارا قرآن تیری شان چ آیا ہے تینو رب دتا رت با کمال سونے او تیرا ویر علی ہے لجپال سونے کہ میرے لے کوئی خاکے نعرہ حیدری اللہ تیرے صدقے بھی ہو بڑائی دارانے جنت دے مالک تیرے ہو حسن حسین جنت دے مالک تیرے حسن حسین جندی قسمہ ہے کھاندہ ذوالجلال سونے او ہے تیری سونی او ذوالف دا وال سونے کہ میں رلے کوئی خاکی نعرہ مل کے ماری علی دلام دا بسم اللہ بسم اللہ جی مالک لنگر نیاز دی برکت عطا فرمائے سخی لجپال تیری عرشت شائی او نال ممنون تیری ساری خدائی ہے تیرے وانگو تیری سونی ہے آل سونیا او تیرے وانگو تیری سونی ہے آل سونیا او تیرے وانگو مینو پیارے تیرے بال سونیا کہ میرے لے کوئی خاکی قبلہ واقعہ تیرے بچے نو یاد ساری افضلہ مسجد ہیں جو افضل مسجد مسجد نبوی سے سارے افضل نمازی ہیں چو افضل نمازی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا سرکار نے نماز شروع کی تھی سجدے سر رکھیا واقعات میں پہلے آکے تیرے بچے نو یاد سرکار حسین بچپن دا سامنے خرامہ ٹوٹ دے ہوئے نانے دی کٹ دیا سوار ہو گئے 3 دفعہ حضور نے پڑھیا سبحان ربی اللہ و بحمدے پس 7 دفعہ پڑھیا ارادہ کیتا سرچاؤں آواز قدرت ہوئی جبریل جی مالک جلدی وانج میرے پیارے مٹھے مدنی محبوب نواغ حسین بھی میرا ہے نماز بھی میری ہے اور تو بھی میرا ہے آواز قدرت آئی جبریل جی مالک جلدی وانج میرا پیغام میرے محبوب کو وانج کے دے مالک کہڑا پیغام جی میں شبیر مننے ہو ناز منائی جا جے تائیں بیٹھا روے سجدہ ودائی جا ہو جے تائیں بیٹھا روے سجدہ ودائی جا اج کوئی بھی نانگل اے دی ٹال سوڑیا اج کوئی بھی نانگل
ਇਹਦੀ ਢਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਰੱਲੇ ਕੋਈ ਖਾਕੀ ਨਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰੀ بس ایک آدھ شعر نے آپ تو اور ایک شعر قصیدہ تھا ستارے مسکران دینے بالکل سرکار دی آمد دی نات ہے او بہارانو سرور آئے ستارے مسکران دینے بہارانو سرور آئے وجد وچ آ گیا عالم کہ اج ساڈے حضور آئے اکھاں دے کھول کے بوئے ذرا محفل دے وچ بیٹھو ذرا محفل دے وچ بیٹھو اے اج دی پاک محفل وچ او اج دی پاک محفل وچ نبی ساڈے ضرور آئے وجد وچ آ گیا عالم کہ اج ساڈے حضور آئے زہے قسمت کے ناصر نو ملی اس دی صلاح خالی ملی اس دی صلاح خالی جنوں کعبہ کرے سجدے او جنوں کعبہ کرے سجدے جدے قدمہ چتور آئے قصیدہ پڑھنا مجھے بسم اللہ صلوات سارے اچھے والا بیکار زندگی ہے حب علی بغیر نیاز حسین ہوتا ہے بیکار زندگی ہے حب علی بغیر جیسے چمن ویران ہے پھول اور کلی بغیر وعدہ اعمال تیرے نیک ہوں گے تیرے حساب میں بخشش کبھی نہ ہوگی حق کے ولی بغیر تو قصیدہ شان علی دا ایک دو شعر خدا بچان دہر وچ علی علی ہوئے اردو دی سمجھ آندی ہے نا بسم اللہ صاحب یا علی علی خدا بچان دہر وچ علی علی ہوئے خدا بچان دہر وچ علی علی ہوئے عبادتاں دے اثر وچ علی علی ہوئے نعرہ مل کے مار علی دے نام دا علی نکا بچ اس لئی خدا نے بھیجا ہے او علی نکا بچ اس لئی خدا نے بھیجا ہے کہ پہلے میرے ہی گھر وچ علی علی ہوئے ہو کہ پہلے میرے ہی گھر وچ علی علی ہوئے مل کے نعرہ حیدری خدا دا عرش وی اس نو سلام کردہ ہے شیر نیاز حسین تیرے غور او خدا دا عرش وی اس نو سلام کردہ ہے زمین تے جائیں دیوی گھر وچ علی علی ہوئے او زمین تے جائیں دیوی گھر وچ علی علی ہوئے آخری شیر بھائی نیاز حسین نے دعا منگ دیا ہیں بارہواں آبے جی میں نوکر سائیں خدا دا عرش وی اس نو سلام کردہ ہے او خدا دا عرش وی اس نو
تے جائیں دیوی گھر وچ علی علی ہووے نے دعا منگ دیا ہے یا علی نے دعا منگ دیا ہے بارواوے تاکہ آکر باطل دا فیصلہ ہوئے تا شیر میں جناب دی جولیاں تک ڈریکٹ پہنچا رہے ہیں دادا کڑی گل پیاں دعا وارو زمہ منگدا کہ بارواں آوے سارے آنکھو الہی آمین الہی آمین ہو دعا وارو زمہ منگدا کہ بارواں آوے تے دشمنا دے شہر وچ علی علی ہووے او تے دشمنا دے شہر وچ علی علی ہووے نعرہ حیدری بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ما خلق اللہ نوری صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد دعا ہے رب العزت کی بارگاہ میں خالق بانیان کا یہ جشن کا اہتمام اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے ذاکرین علماء کا بڑا نعت خانوں کی نعت خوانی آپ حضرات کے اس مقدس بارگاہ میں تشریف لایا مجھ حقیر کے جملے خالق اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بار میں آقا کے ظہور کے لیے بلندر صلوات محمد وآل محمد بالکل مختصر سا وقت ہے زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی جتنا حکم ہوا انشاءاللہ اسی وقت میں گفتگو میں نے تمام کرنی ہے کروڑوں حمد ہیں اس اللہ کی جو حمد کے لائق ہے جس نے اس کائنات میں اپنی ذات کو سب سے بلند رکھا ہے کائنات میں رب العزت کے مد مقابل کوئی نہیں ہے وہ اللہ سب سے اعلیٰ ہے سب سے عرفہ ہے وہ احد ہے وہ صمد ہے وہ بے نیاز ہے اس کا کوئی کفو کائنات میں نہیں ہے یعنی کائنات میں سب سے بلند اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اس کے بعد اگر کوئی بلند ترین ذات ہے تو وہ آمینہ کے لال کی ذات ہے صدا جی یہ سلامت رہیں وہ نبی دو جہاں کی ذات ہے جس نبی کا یہ میلاد منعقد ہے معصوم فرماتے ہیں اللہ نے اپنی ذات کے بعد جسے سب سے بلند رکھا ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے جو سب سے اعلیٰ عرفہ ہے آپ نبی کی محفل کرائیں آپ نبی کا میلاد منائیں آپ نبی کو سب کچھ مان سکتے ہیں لیکن اللہ نہیں مان سکتے آپ کی عظمت کو سلام ہے جو توجہ فرما رہے ہو آپ نبی کی ذات کو سب کچھ مان سکتے ہیں لیکن اللہ نہیں مان سکتے بس یہی میرے جملے ابتدائی تھے اور وقت میرا تھوڑا رہ گیا ہے آپ کی زحمتیں ابھی تمام ہو جانی ہیں کائنات میں کچھ بھی نہ تھا صرف وہ وحدہ لا شریک تھا اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اس نے ایک مخلوق کو خلق فرمایا وہ لا ریب تھا اس نے اپنے حبیب کو لا ریب بنایا وہ بے عیب تھا اس نے اپنے حبیب کو بے عیب بنایا وہ بے مثال تھا اس نے اپنے حبیب کو بے مثال بنایا حد ہو گئی اللہ کی نبی سے محبت کی اللہ کا بھی سایہ نہیں تھا اس نے اپنے حبیب کا بھی سایہ نہیں بنایا صدا جی سلامت رہیں آپ کی عظمت کو سلام ہے مولا جوانیاں سلامت رکھے آپ کی مولا آپ کا لنگر قبول فرمائے اللہ کا بھی سایہ نہیں تھا پڑھے لکھے چہرے تشریف فرما ہے میرے نبی کی چند خصوصیات ہیں میں خصوصیات بیان کر کے گفتگو تمام کروں گا پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا
दूसरी खसूसियत ये है कि आपके जिस्म से खुशबू निकलती थी। आप जिस गली से गुजर जाते थे कम अज़ कम 3 दिन तक खुशबू आती थी। लोगों को पूछना नहीं पड़ता था कि आमना का लाल किस गली से कब गुजरा है, खुशबू को सूंघ लेते थे, अंदाज़ा लगा लेते थे। शिया का बच्चा बच्चा जानता है, जब घर में इमाम हसन आए थे तो मौला ने आके पूछा था, अम्मा जान मुझे घर से नाना की पाक तैयब खुशबू आ रही है। सलामत रहें, आपकी अज़मत को सलाम है। हमारे नबी के जिस्म से दामने वक़्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं, हमारे नबी के जिस्म से खुशबू निकलती थी। आप जिस गली से गुजरते थे 3-3 दिन तक खुशबू आती थी। अगली खसूसियत अल्लाह ने आपको ये अता फरमाई, आपके जिस्म से नूर निकलता था, आपके जिस्म से रोशनी निकलती थी, आपके जिस्म से रोशनी निकलती थी। एक दिन आपने अपने हाथों के नाखून मुबारक काटे और काटने के बाद जनाब खदीजा तुल कुबरा को दिए। फरमाया खदीजा इन नाखूनों को ले ले, कहीं पे महफूज कर ले, सुबह होगी ज़मीन में गड्ढा खोद के नाखून हम वहां दफन कर देंगे। जैसे कि नाखून दिए, बीबी कहती मैंने रात को अलमारी में वो नाखून रख दिए। रात का आधी रात का वक्त गुजरा, बीबी कहती मैं इबादत के लिए जैसे बेदार हुई, मैंने क्या देखा, हर तरफ नूर ही नूर है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। आपकी अज़मत को सलाम है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी है, हर तरफ नूर ही नूर है। बीबी कहती मैं दौड़ के गई, क्या देखा, जो नबी के हाथों के नाखून कटे थे उनसे रोशनी थी, हुजरा रोशन था। सलामत रहें, आपकी अज़मत को सलाम है, हर तरफ नूर ही नूर था। और अल्लाह ने अगली खसूसियत हमारे नबी को ये दी कि आपके जिस्म पर ये मक्खी नहीं बैठती थी। नहीं, तवज्जो नहीं आपकी, वक़्त मेरा ख़त्म हो गया है। आपके जिस्म पर ये मक्खी नहीं बैठती थी। क्यों? ये मक्खी होती है फजूल कश, जिस्म से फाजर रतूबतें जो निकलती हैं उन्हें ये अपना खाना बना लेती है, उन्हें चूसती है, उन पे बैठती है। मक्खी ने नबी के जिस्म पर ना बैठ के दुनिया वालों को बताया है, ऐ दुनिया वालों जो नुतफे से खलक हो वो और हैं, जो नूर अला नूर के मिसदाक हो वो और होते हैं। जिन्हें अल्लाह ने नूर से खलक फरमाया है वो और हैं। अल्लाह ने आपको खुसूसियत ये दी कि आपके जिस्म मुबारक के जो बाल थे, मेरी जुर्रत नहीं मैं जो जुमला कहूँ, उन्हें आग नहीं जलाती थी। तवज्जो चाहूँगा जहाँ जहाँ तशरीफ़ फरमाए। 8वें मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर, सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद, रबीउल अव्वल का महीना, दरबार में नबी के मुँह मुबारक सर के बाल ज़ियारत के लिए लाए गए। किसी ने कहा फरज़ंदे रसूल आप अपने नाना के बालों की ज़ियारत नहीं करेंगे? इमाम ने फरमाया क्यों नहीं? फरमाया मेरे नाना के हैं तो मैं जाके ज़ियारत करूँगा। कुल 7 बाल थे, 7। मेरे मौला खरामा खरामा चलते हुए दरबार में, या जैसे मेरे मौला दरबार में पहुँचे, मेरे मौला ने उन बालों को गौर से देखा। देखने के बाद मेरे मौला ने फरमाया ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के कुछ नहीं लगते, इन 3 का मेरे नाना से कोई ताल्लुक नहीं, ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं। उन्होंने कहा मौला दलील क्या? आपकी अज़मत को सलाम है। उन्होंने कहा मौला दलील क्या है? इमाम ने फरमाया आग जलाओ। जैसे ही आग जली वो 3 बाल आग के करीब गए, आग ने तीनों को जला के राख कर दिया। मौला ने कहा फिर आप अगर दलील चाहते हो 4 बाल करीब ले आओ जो मेरे नाना के हैं। जैसे 4 बाल नबी वाले आग के करीब आए, जल्दी हुई, आग बुझ गई, आग बुझ गई। दुनिया को बताना यही चाहते हैं, ऐ दुनिया वालों नबी के बालों को मान लो, दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब हो। नबी के एक बाल का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। सलामत रहें, आपकी अज़मत को सलाम है। बस आखिरी जुमला, वक्त मेरा तमाम हो गया। अल्लाह ने नबी को अगली खसूसियत ये दी कि आपका साया नहीं था। इसके लिए मैं सहारा लूँगा अल्लामा नसीम बासरी आला मकाम हूँ। उनके जुमलों का अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो फरमाते अल्लाह ने नबी का साया क्यों नहीं बनाया? पहली वजह वो कहते इंसान जाए शीशे में देखे, उससे अपने ही जैसी एक छवि, अपने ही जैसा एक इंसान शीशे में नजर आता है। अल्लाह ने नबी का साया खलक नहीं फरमाया और दुनिया वालों को बताया है जिसका अपना साया नबी जैसा नहीं, उसका हम साया नबी जैसा कैसे? सलामत रहें, आपकी अज़मत को सलाम है। जिसका अपना साया नबी जैसा नहीं। अगली वजह उन्होंने लिखी, वो फरमाते अगर रोशनी हो पीछे से, साया होता है आगे। अल्लाह ने ये बात गवारा ही नहीं की कि मेरे नबी का साया मेरे नबी के आगे बढ़े। नहीं, तवज्जो नहीं आपकी मेरी तरफ। मेरे नबी का साया मेरे नबी के आगे बढ़े। अल्लाह ने नबी का साया खलक नहीं फरमाया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला तुक़द्दिमू बैन यदैहिल्लाहि व रसूल, खबरदार मेरे नबी के आगे कदम ना बढ़ाना। अगर कदम आगे बढ़ गया मैं तुम्हें मोमन नहीं रहने दूंगा। अल्लाह ने नबी का साया इसलिए नहीं बनाया कि नबी का साया भी नबी के आगे ना बढ़े। जब अल्लाह नबी के साये को आगे बर्दाश्त नहीं करता, किसी उम्मती को कैसे बर्दाश्त करेगा? सलामत रहे।
آپ کی عظمت کو سلام ہے. آخری جملہ میرا، اور جیسے ہی تیسری وجہ انہوں نے لکھی، اگر روشنی ہو سامنے سے سایہ ہوتا ہے پیچھے. اللہ نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ لوگوں کے قدم میرے نبی کے سائے پر آئیں. نہیں توجہ فرما رہے. اللہ نے نبی کا سایہ خلق نہیں فرمایا، روشنی سامنے سے ہو سایہ ہوتا ہے پیچھے. اللہ نے یہ بات گوارا نہیں کی لوگوں کے قدم میرے نبی کے سائے پر آئے. پورا سال بندے ہمیں پریشان کرتے ہیں، کہتے سبھی ایک جیسے ہیں، سبھی برابر ہیں. اللہ نے نبی کا سایہ نہ بنا کے دنیا والوں کو بتایا ہے، اے دنیا والوں جن کے قدم نبی کے سائے پر بھی نہ آئے وہ اور ہوتے ہیں، جو مہر نبوت پہ سوار ہو وہ اور ہوتے ہیں. مل کے حیدری. بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اب آپ کے سامنے جناب میاں امجد حسین صاحب، اور ان کے بعد شوکت علی حیدری صاحب آپ نیاز بیگ، اور ان کے بعد جناب ذاکر فراست علی فراست صاحب اور علامہ ذوالفقار حسین چدر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. ان کے بعد وہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعنت اللہ علی الکاذبین. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں تے کوئی علامہ بھی نہیں تے ذاکر بھی نہیں. دو چار گلاں کرنیاں بڑیاں ضروری نے. انہاں دا مسئلہ ہے. امید ہے بھی میں کوئی گل ایسی نہیں کرانگا کہ جیسے تو کسے بندے دی دلداری ہوئے. میں اپنے بارے دسنا چاہ رہا کہ اسی کون ہاں، شیعہ کون ہیں، بس یہی میں تمہیں دسنا ہے. یہ دس کے تے میں گل ختم کرنی ہے تے پورے ثبوت نال گل کرنی ہے، کیونکہ وچ ہائی کورٹ سپریم کورٹ دے ایڈوکیٹ صاحب بھی تشریف فرما نے، اور بھی پڑھے لکھے دوست تشریف فرما نے. میں دسنا چاہ رہا انہاں لوگوں کہ جڑے بلا وجہ ساڈے تے فتوے لاؤندے نے وہ اپنے گھروں تے پوچھ لین بھی انہاں دے گھر دے وچ کیڑی گل ہے. وہ اپنیاں کتاباں تے پڑھ لین، اپنیاں کتاباں تے پڑھ لین. چلو ساڈیاں نہ پڑھن، اپنیاں پڑھ لین. ایک کتاب خلافت و ملوکیت، اور اتنی اہم کتاب ہے اہل سنت دی. مفکر اعظم ابو العلا مودودی صاحب کی یہ کتاب ہے، اور اہل سنت دی بہت معتبر کتاب ہے. تقریباً ہر زبان دے وچ یہ ترجمہ ہو گیا ہے، اور عربی دے وچ بھی یہ ترجمہ ہو رہا ہے. تو میں دسنا چاہ رہا کہ اسی کون ہاں. میرا بھائی ناراض نہیں ہونا، کیونکہ یہ گل دسنی بڑی ضروری ہے. اسی کسے بندے نال لڑنا نہیں چاہ رہا ہے، نہ کسے بندے نال کوئی گل کرنی چاہ رہے ہیں، تے نہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ ساڈے نال لڑے. جیڑا بندہ جتھے کھڑا ہے وہ رہے، سانوں اودے تے کوئی اعتراض نہیں. مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں گل بڑی اہم ہے. یہ پہلا لفظ ہی بڑا اہم ہے کہ شیعہ کون ہوندے نے، یہ دسنا بڑا ضروری ہے. وہ کہندے نے کہ حامیان علی کا گروہ، حامیان علی کا گروہ. حامیان انہوں کہندے جیڑا جیدہ حامی ہوئے. علی دے حامی دشمن نہیں، علی دے حامی. یعنی یہ گل ہی معلوم کر دی کہ علی دے دشمن بھی ہے سن. حامیان علی کا گروہ، ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا. حامیان علی کے گروہ کو شیعان علی کہا جاتا تھا. بعد میں اصطلاحاً یہ لفظ شیعہ ہو گیا. بعد میں
یہ لفظ اصطلاحاً یعنی جنوں آپ کہنے بھی ادھا نا جویں الطاف نو لوکی ٹافو سدتے نے محمد اشرف نو اچھو سدتے ہیں اس طریقے شیعہ نے علی نو صرف شیعہ کہا جانے لگا اس تو اگے کہندے ہیں کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنی ہاشم کے کچھ لوگ اور دوسرے لوگوں میں بھی چند صاحب ایسے تھے جو حضرت علی کو خلافت کے اہل تر سمجھتے تھے. کون لکھنے پہ؟ مودودی صاحب اہل سنت دے معتبر عالم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنی ہاشم اور دوسرے لوگوں میں بھی چند صاحب ایسے تھے جو حضرت علی کو خلافت کے اہل تر سمجھتے تھے. باقی میں لمبی تفصیل نہیں کراں گا. انہوں نے 6 نکات دیتے ہیں کہ اے شیعہ نے علی جڑے ہیں یہ ہے کون. نمبر 1 امامت جو خلافت کے بجائے ان کی مخصوص اصطلاح ہے مسالے عامہ میں سے نہیں ہے. مسالے عامہ جو خلافت امامت ہے مسالے عامہ میں سے نہیں ہے. مسالے عامہ کیا ہے کہ لوگاں دے امام بنائے نوے لوگ امام نہیں مانتے. مثالے عامہ انہوں کیا جاندہ ہے کہ جڑا لوگ امام بناؤن انہوں یہ لوگ نہیں مانتے. مثالے عامہ میں سے نہیں ہے کہ امت پر اس کا انتخاب چھوڑ دیا جائے. امت اس کا انتخاب نہیں کر سکتی اور امت کے بنائے سے کوئی شخص امام بن جائے بلکہ وہ دین کا ایک رکن اور اسلام کا بنیادی پتھر ہے. اور نبی کے فرائض میں سے یہ ہے کہ امام کا انتخاب امت پر چھوڑنے کی بجائے خود بحکم سری اس کو مقرر کرے. یہ گلاں بڑیاں اہم ہیں جڑیاں میں کر رہا اور اس جگہ تے کرنیاں ضروری نے کہ اگر کسی بندے نے ساڑھے نال گل کرنی ہے تو اپنے پہلے گھروں تے پوچھ لوے یار ساڑھے گل آ کے نہ پوے. مہربانی اسی سارے نوں بھائی سمجھتے ہیں اور ممبر رسول تے کھڑا ہو کے جڑا بندہ جھوٹ مارے وہ تے خدا دی لعنت. میں پہلے قرآن دی آیت پڑھی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹیاں تے بالکل لعنت ہے. اسی لوگ کسے کلمہ پڑھنے والے نوں کافر نہیں کہندے کسے دی تکفیر نہیں کرتے. ساڑھے نزدیک سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب مسلمان ہیں اور اسی انہوں نے اپنا بھائی سمجھتے ہیں. یار کم از کم سانوں بھی بھائی سمجھا جاوے. نمبر 2 جی امام کو معصوم ہونا چاہیے. یہ گلاں 2-4 بڑیاں ہیں میں سن لو کم ہونا رہی ہیں. امام کو معصوم ہونا چاہیے یعنی وہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک اور محفوظ ہو. اس سے غلطی کا صدور جائز نہ ہو اور ہر قول و فعل جو اس سے صادر ہو برحق ہو. نمبر 3 جی حضرت علی وہ شخص ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امام نامزد کیا تھا. وہ بر بنائے نص امام ہے. انہیں لکھا امام تھے ہے وہ بر بنائے نص امام ہے. مولانا مودودی صاحب لکھ رہا ہے کسی شیعہ دی کتاب نہیں. نمبر 4 ہر امام کے بعد نیا امام لازماً اپنے سے پہلے امام کی نص پر مقرر ہوگا کیونکہ اس منصب کا تقرر امت کے سپرد ہی نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں کے منتخب کرنے سے کوئی شخص امام ہو سکے. نمبر 5 شیعوں کے تمام گروہوں میں اس بات پر اتفاق تھا. مودودی صاحب اب بھی ہے تھا نہیں اب بھی ہے. شیعوں کے تمام گروہوں کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق تھا کہ امامت صرف اولاد علی کا حق ہے. تھا نہیں اب بھی ہے نا. نعرہ حیدری.
پر ہو گیا جی. لیکن ایک گل میں کر کے جانا, تمہیں پتا ہے بھی پاویں 1000 بندہ بیٹھا ہوئے میں گل کرنا نہیں ٹالتا, وہ میں لازمی کرنی ہے. ایک گل ہو رہے کروں آپ جو پوچھ لیں, وہ میرے کو کتاب ہے جی السوائق مورکا, اپنے وقت دا امام کعبہ اہل سنت دا امام السوائق مورکا, اپنی کتاباں تو پڑھ لو, ساڈے تے فتوے لاؤندے ہو. پر کر دیتا جی. یہ جناب 552 صفحے تے لکھیا ہویا ہے. یہ میں تمہیں کتاب ہی پڑھ کے سنا رہا, اپنے کو تو گل کوئی نہیں کر رہا. تے اللہ دی مہربانی ہے, فتوے والوں کو میں نہیں ڈردا. ابن ماجہ نے بیان کیتا جی کہ ہم رسول کریم کے پاس تھے کہ بنی ہاشم کا ایک گروہ آیا. جب حضور علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو آپ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور رنگ متغیر ہو گیا. میں نے عرض کیا ہم آپ کے چہرے پر ایسی کیفیت دیکھ رہے ہیں جسے ہم پسند نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کے لیے دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو پسند کر لیا ہے, اور میرے اہل بیت کو میرے بعد شدید مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہاں تک کہ مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے جن کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے, جن کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے. وہ بھلائی طلب کریں گے مگر انہیں نہ ملے گی. پھر وہ جنگ کریں گے اور ان کی مدد کی جائے گی, اور جو انہوں نے مانگا وہ انہیں دیا جائے گا, مگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے. یہاں تک کہ وہ اسے ایک آدمی کو دے دیں گے جو میرے اہل بیت سے ہوگا, اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح لوگوں نے ظلم و جھوٹ سے بھرا ہوا ہے. جو تم میں ان لوگوں کے متعلق خبر پائے اسے چاہیے کہ ان کے پاس آئے, خواہ اسے برف پر گھٹنوں کے بل چل کر جانا پڑے. نہیں سمجھ آئی؟ ایڈیاں اہم کرنا کر رہے ہیں, پاویں کو علامہ بیٹھا انہیں نہیں تو ہم دسنی ہے. سیاہ جھنڈے والے لوگ آئیں گے, ان کے پاس تم نے جانا ہے, ان کی مدد کرنی ہے, چاہے تمہیں گھٹنوں کے بل برف پر گھٹنوں کے بل چل کر جانا پڑے. ایک روایت, دوسری پڑھ کے ختم کروں گا. دوسری روایت ہے جی احمد نے سبحان سے مرفوعاً بیان کیا کہ جب تم خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلتے دیکھو تو ان کے پاس جاؤ, خدا خواہ برف پر گھٹنوں کے بل چل کر جانا پڑے, کیونکہ ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے. یار میں یہ گلاں کرنی میریاں ضروری اتنے بندیاں کہ نہیں بندیاں؟ جنہاں بندیاں نو پتہ ہے انہاں نو بندیاں میریاں گلاں کرنیاں. لہٰذا کرتے ہو بھی میں بہت کچھ سکنا اللہ دی مہربانی دے نال, لیکن میں بس کروں گا. یہ بندے ڈردے بہت ہے چوری صاحب, ڈرنا نہیں چاہیے. علی دے منن والا ڈردا نہیں, کیونکہ علی نو منن واسطے میساں ورگا دل ہونا چاہیے. تواڈے بہلول بننا پائے گا, حجر بن عدی بننا پائے گا. کون حجر بن عدی؟ صحابہ کرام دے عاشقو, حجر بن عدی رسول پاک دا صحابی جہدے سامنے قبر کھودی گئی, کفن رکھیا گیا. انہیں کیا علی تے سب و شتم کر, تیری جان بخش دیاں گے. انہیں کیا لہینوں میرا گاٹا لاؤ, علی مولا ہے تے مولا ہی رہے گا. انہیں اپنے وارثاں نو آکھیا مینوں انجی دفن کیا جے پل صراط تے میں اس لہین نو ایویں ہی ملاں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اب آپ کے سامنے جناب وقاص علی حیدری صاحب. دعا برائے ظہور امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بآواز بلند تر صلوات.
صلی علی محمد دعا ہے کہ اللہ توڑے اتنے ٹورا ہے قبول تے منظور فرمائے اور بہائیاں دا یہ اہتمام اللہ قبول فرمائے. موضوع کچھ ہو رہا ہے لیکن وقت دی بہت قلت نال صرف تانوں ایک نعت سنا کے تے میں دعا لینی ہے تواڈے کولوں. بس ممبر بھائی دے حوالے صلوات پڑھو جو میں آغاز شروع کروں. اللہ صلی علی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حسین و حسن کا دلبر حسین و حسن کا دلبر بآواز بلند تر صلوات. دعا ہے کہ اللہ علماء حقہ دا سایہ ساڑھے سرہ تے قائم و دائم فرمائے اور اللہ انہاں دی محافظت فرمائے. میں وقت نو ویکھ دیاں ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر علیہ السلام دا ذکر اور اس تو بعد بہت اچھے خطیب جناب قبلہ آغا ذوالافقار حسین چندڑ صاحب وہ بھی ممبر تے تشریف لے آئے نے. انہاں دی آمد تے بآواز بلند تر صلوات. حسین و حسن کا دلبر علی اکبر علی اکبر حسین و حسن کا دلبر علی اکبر علی اکبر میرا ہادی میرا ہادی میرا رہبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر. اگلے شعر تے توجہ کرنی ہے. وہ جس کی دید کرنے سے وہ جس کی دید کرنے سے نبی کی یاد آتی ہے شبیہ شکل پیغمبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر. ہر ماں باپ اپنی اولاد اپنے بیٹے نو چاند تو بھی زیادہ پیارا سمجھتا ہے لیکن میں چاند کو پوچھیا تو رات نو کس نو تکنا ہے. چاند نے جیڑا جواب دیتا ہے میں شعر دی شکل جو پوچھا چاند سے میں نے توجہ جو پوچھا چاند سے میں نے کہ کیا تکتے ہو راتوں کو کہاں یہ چاند نے ہنس کر علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر. کچھ بندے ایسے نے جنہوں نے پتہ ہی نہیں علی اکبر علیہ السلام کیڑی شخصیت ہے. تو انہوں پتہ ہے لیکن منکر نوں نہیں پتہ. اس نے میں چیلنج کر کے آخر اگر شبیر کی آنکھوں سے دیکھے تو رہے تیرے بھی ہونٹوں پر علی اکبر علی اکبر حسین و حسن کا دلبر علی اکبر علی اکبر جسے ٹکنا نہیں آتا جسے جھکنا نہیں آتا جہاں میں ثانی حیدر علی اکبر علی اکبر. زمانہ
مجھ کو حاکم کہتا ہے، زمانہ مجھ کو حاکم کہتا ہے، مگر میں ہوں تیرا نوکر علی اکبر، علی اکبر، حسین و حسن کا دلبر، علی اکبر، علی اکبر، میرا ہادی میرا رہبر، علی اکبر، علی اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات لعنت، خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ بہت تھوڑے ٹائم دے وچ بہت زیادہ پڑھنا ہے، اے اجازت قبلہ، خدا نے ہم پہ عطا کی حد ہی کر دی، جڑے پہنچ گئے ہو، خدا نے ہم پہ عطا کی حد ہی کر دی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ کیا بات ہے، ان ہتھن سلامے، ان ہتھن سلامے، خدا نے ہم پہ عطا کی حد ہی کر دی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ اس نے یوسف کو دیکھ کر کٹی تھی انگلیاں، یہاں چاند ہی کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر۔ کیا بات، ان ہتھن سلامے، ان ہتھن سلامے، اے ہاتھ مامو حسین دی زری نہ لگے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تھوڑی محبت نو ویکھ کے ایک اور شعر پڑھا جی، میں نوکر، خدا نے ہم پہ عطا کی حد ہی کر دی، خدا نے ہم پہ عطا کی حد ہی کر دی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ اس نے یوسف کو دیکھ کر کٹی تھی انگلیاں، یہاں چاند ہی کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر۔ کیا بات ہے، تھوڑی محبت میں کہ ایک اور، جمال کیسا ہے ان کا انہی سے پوچھتے ہیں، جمال کیسا ہے ان کا انہی سے پوچھتے ہیں، حسین اتنے کہ خود کو حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، ان ہتھن سلامے، کیا بات ہے، سلامت رہو۔ اجازت ہے میں نبی دی شان دی نعت پڑھا؟ جی ضرور۔ اٹھانے لگا ہوں قلم آج میں نبی کی ثنا کے لیے، اٹھانے لگا ہوں قلم آج میں نبی کی ثنا کے لیے، ضروری بہت ہے ثنائے نبی رضائے خدا کے لیے، یا علی اٹھانے لگا ہوں قلم آج میں نبی کی ثنا کے لیے، ضروری بہت ہے ثنائے نبی رضائے خدا کے لیے۔ بھورا ملکہ فرشتے اللہ ساڈا تسی عرش فرش جنوں انسان بنائے، انہاں دا کی مقصد ہے؟ اللہ نے جڑی فرشتے نے گل کیتی ہے، کبھی نہ زمین کی یہ چادر بچھاتا اگر مصطفیٰ کے قدم نہ بناتا۔ کیا بات ہے، ان ہتھن سلامے، کیا بات ہے، تھنو سلامے، کبھی نہ زمین کی یہ چادر بچھاتا اگر مصطفیٰ کے قدم نہ بناتا، اگر دھڑکنوں میں محمد نہ ہوتے زمانے کے سینے میں دل نہ سجاتا۔ کیا بات ہے، بنائے ہیں میں نے یہ دونوں جہاں فقط مصطفیٰ کے لیے، اٹھانے لگا ہوں قلم آج میں نبی کی ثنا کے لیے۔ کچھ بندے امیر المومنین دے کول آئے، مولا تھوڑا ایک لقب ہے این اللہ، تھانو لوگ این اللہ کیوں آندے نے؟ مولا نے جڑے لوگوں نے گل کیتی ہے، یہ آنکھیں دراصل یہ آنکھیں خدا کی میں اپنے لیے اسے
कब दे खता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। इन हथन सलाम है। ये आँखें दरअस, ये आँखें खुदा की, मैं अपने लिए इसे कब देखता हूँ। खुदा देखना चाहे अगर मुस्तफ़ा को, मैं चेहरा मोहम्मद का तब देखता हूँ। सलवात पढ़ो। खुदाए चौंदा जहाँ ते नबी नबी होवे। खुदाए चौंदा जहाँ ते नबी नबी होवे। नबी चौंदा जहाँ ते, नबी चौंदा जहाँ ते अली अली होवे। खुदाए खुदाए चौंदा जहाँ ते नबी नबी होवे। मौला हुसैन किस अज़मत और फजीलत दे मालिक हैं। जो घर दा घर भी लुटावे ते सर भी वार दवे। जो घर दा घर भी लुटावे ते सर भी वार दवे। हुसैन वर्गा जहाँ ते केड़ा सखी होवे। खुदाए चौंदा जहाँ ते नबी नबी होवे। नबी दी जुल्फन तारीफ दसना चाहना। तेरे ते मेरे नबी दी जुल्फन तारीफ किए। सवेरे बन के सवाली तां अर्ज करें दियाँ। सवेरे बन के सवाली तां अर्ज करें दियाँ। हजूर जुल्फ़ हटाओ, हजूर जुल्फ़ हटाओ, ए रोशनी आवे। खुदाए चौंदा जहाँ ते नबी नबी होवे। तमाम नहीं होता है। ये इसे बंद करने मेरे लिए बंद कर दी मेहरबानी करके। हाँ जी, आ रही है? नहीं आ रही। अच्छा जी। मोमिनीन हजरात, हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जिसने, हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल से लिया। फिर दोबारा सुनिए, हमने अल्लाह के रसूल से लिया। अल्लाह को नहीं जानता कोई सिवाय मुस्तफ़ा के। फिर रसूल अल्लाह फरमाते हैं नहीं जानता कोई मुर्तज़ा के। या अली जानते हैं खुदा को या मैं जानता। और खुदा और कोई नहीं जानता मुझ मोहम्मद को सिवाय अल्लाह के, और नहीं जानता कोई मुझे सिवाय अल्लाह और अली के। और अल्लाह और अली को मेरे सिवा और मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हम वो खुश नसीब, जब तक बिजली नहीं आती फ़ौरन बैठ जाऊंगा। जब तक बिजली नहीं आती मेहरबानी करके मेरी बात सुन। हमने किससे लिया? मुस्तफ़ा को अल्लाह से, और अल्लाह लिया मुस्तफ़ा से। हजरत कोई अबू कबैस से नीचे उतर रहे, सरकार नीचे उतर रहे जी। एक चोटा तो पत्थर है काबे के करीब, उस पे खड़े हो जाते हैं और आवाज़ें बुलंद आवाज़ देते हैं, ऐ मक्के के रहने वालों, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है और वो तुम पर हमला करने वाला है जी, मान लोगे? उन्होंने कहा मान लेंगे। कहा अच्छा तो क्यों मानोगे? उन्होंने कहा आप सादिक भी हैं, अमीन भी हैं। अल्लाह को नहीं मान रहे, मुस्तफ़ा को सादिक भी कह रहे हैं, अमीन भी कह रहे हैं। जो लोग मक्के और मदीने की ज़ियारत कर आए हैं
وہ میری بات کی تصدیق کرے گے کہ سرکار دو عالم کی جعلی پاک پر جو 2 کلمے لکھے ہوئے ہیں، پہلا کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، دوسرا کلمہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ یہ صادق اور امین کس کے دیے ہوئے لقب ہیں؟ اللہ کے نہیں، کافروں کے۔ یہ کافروں نے کہا ہے میرے پاک رسول کو، صادق بھی امین کی، صادق بھی امین بھی، اللہ کو نہیں مان رہے، مصطفیٰ کی صداقت کو بھی مان رہے ہیں اور ان کی امانت کو بھی مان رہے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں مان رہے۔ وہ رسول جس نے 40 سال ان سے صادق اور امین کے کلمے پڑھوا لیے، اس کے بعد فرما رہا ہے اگر میں کہوں یہاں ایک لشکر ہے، انہوں نے کہا ہم مان لیں گے، انہوں نے کہا اچھا اگر تم جاؤ اور وہاں کسی کو نہ پاؤ پھر کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، تو سچا ہے، کیونکہ ہم نے تمہیں ہمیشہ صادق اور امین ہی پایا ہے۔ ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، اے محمد تو سچا ہے۔ اس کے بعد میرے حبیب سرکار دو عالم نے، حبیب خدا نے فرمایا اچھا تو پھر میں اس اللہ کی خبر رکھتا ہوں جس کی خبر تم نہیں رکھتے، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، میں اس کی خبر رکھتا ہوں تم نہیں رکھتے، ایمان لے آؤ۔ بس میرا کلام ختم ہوا۔ انہوں نے کہا جو وہاں تھے نا ان میں آغا صاحب ابو جہل بھی کھڑا تھا۔ پہلے وہ کیا تھا؟ عمر بن حشام، عمر بن صدقے جاواں، عمر بن حشام، اس وقت تک وہ عمر بن حشام تھا، آج کے دن عمر بن حشام ابو جہل بننے لگا ہے۔ ہاں اس دن وہ ابو جہل بنا، پہلے وہ عمر بن حشام تھا، آج کے دن ابو جہل بننے لگا ہے۔ کہنے لگا سرکار نے فرمایا تو ایمان لے آؤ، میں اس اللہ کی خبر رکھتا ہوں تم نہیں رکھتے۔ جب یہ فرمایا تو جو ایمان جنہوں نے لانا تھا وہ لا چکے۔ ابو جہل آواز بلند بولا اس کو کہیں اور لجالت لگانا ورنہ جشن نہیں ہوگا۔ ہاں ہمارے پڑھنے والے بہت اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں جنریٹر پھر نہیں چاہیے، ساؤنڈ چلا دو، کیمرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس ایک جملہ رہ گیا میرا، بس میں ختم کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب آپ نے فرمایا نا تم ایمان لے آؤ، جنہیں ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے، وہ ایمان لے آئے۔ ابو جہل بولا، عمر بن حشام بولا، عمر بن حشام بولا، اب عمر بن حشام ابو جہل بننے لگا ہے، اب عمر بن حشام ابو جہل بننے لگا ہے۔ یہاں ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ٹھٹا مار کے جیسے بدماش کرتے ہیں۔ وہ مکے کا بدماش تھا، جو بھی مصطفیٰ پہ شک کرے وہ مکے کا بدماش ہے۔ ہاں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے اس نے کلمہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو۔ ہاں کلمہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، منہ سے پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہی مسلمان ہوئے تو کیا۔ ہاں کلمہ پڑھنا کوئی فضیلت نہیں ہے، مصطفیٰ پہ ایمان لانا فضیلت ہے، ایمان لانا ہے سرکار دو عالم پہ۔ کلمہ پڑھ لیا شک کرتے رہے، کلمہ پڑھ لیا منافقت کرتے رہے تو کیا اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے؟ بس میرا آخری جملہ، جب یہ کہا نا اس نے یوں ہاتھ رکھ کے بڑا بدماشوں کی طرح ٹھٹا مار کے کہا اے عبداللہ کے یتیم مجھے بڑی سمجھ لگتی ہے تیری بات، اے عبداللہ کے یتیم مجھے تیری بات کی بڑی سمجھ لگتی ہے، بڑی سمجھ لگتی ہے مجھے تیری بات کی۔
اس کو ماننے کے لیے پہلے تجھے ماننا پڑے گا، وہ میں نہیں مانوں گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ ابو جہل ہو گیا۔ ہاں، ابو جہل اسے نہیں کہتے جو ان پڑھ ہو، ابو جہل اسے کہتے ہیں جو مصطفیٰ کا انکار کرے۔ لگاؤ پھر پڑھو، اللہ بھلا کرے۔ چلو صلوات بابا سے بلندر پڑھو۔ صلوات کس تے قرض نہیں، فرض ہے سارے بلند آواز نہ تے اونچی آواز نہ صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، انجنی خالق دا نام بہت بلند ہے، سارے اونچی آواز نہ کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دوویں ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن دے لعنت، لعنت۔ صلوات بابا سے بلندر بنو۔ ام البنین نے بیٹوں کو بدار کر دیا، توجہ میرے پاس ہے پھر آخریاں۔ ام البنین نے بیٹے کو بدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا، عباس کو کلیجے سے لگا کر بار بار اتنی دعائیں دی کہ علمدار بنا دیا۔ صلوات بابا سے بلندر بنے۔ جس کو رسول چومے قرآن کی طرح، توجہ میرے پاس ہے، جس کو رسول چومے قرآن کی طرح، طریق پڑھ کے دیکھے وہ میرا حسین ہے، کرتے ہیں عبادت وجہ اللہ دیکھ کر، وجہ اللہ جس کو دیکھے وہ چہرہ حسین ہے۔ نعرہ حیدری۔ اجازت ایک سیدھا پیش کرنا، کر عزت علی دے لالا دی، تینو عزت کرن دا سواد آوے۔ میں آکھیا کر عزت علی دے لالا دی، تینو عزت کرن دا سواد آوے۔ توجہ میرے پاس پھر آکھ رہا، کر عزت علی دے لالا دی، تینو عزت کرن دا سواد آوے۔ ایک سجدے گا اُتے نام علی، تا عبادت کرن دا سواد آوے۔ کر عزت علی دے لالا دی، تینو عزت کرن دا سواد آوے۔ جڑے جنت دے مالک نے انہاں کولوں ڈرنا ہے، جڑے جنت خود مگنے نے انہاں دیاں منتاں کرنا۔ کر منت بدول دے پتراں دی، تینو منت کرن دا سواد آوے۔ کر عزت علی دے لالا دی، تینو عزت کرن دا سواد آوے۔ اپنے جہاں دی بیعت کر کے کی کھڑنائی ہو یارا، اینا مر وجنے تینو نہیں ملا دوبارہ۔ کر بیعت امام زمانہ دی، تینو بیعت کرن دا سواد آوے۔ کر عزت علی دے لالا دی، تینو عزت کرن دا سواد آوے۔ صلوات بابا سے بلندر بنو۔ کل دنیا تے عقل کھپائی ہے،